العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. وأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، قاصم الجبارين، مبين الظالمين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، رحمة للعالمين، شفيع المذنبين، والمخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين المكرمين، سيما على الإمام المنتظر والحجة الثانية شرعا اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وقرآنه المتين وقرآنه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قرآن کریم جس آیت کی تلاوت کی گئی سورہ آل عمران، یہ ایک ایسے عنوان کی آیت ہے اور ایک ایسا اس میں سبجیکٹ زیر بحث آیا ہے جو پورے قرآن میں جگہ جگہ ریپیٹ ہوا. یہ پیغام بہت تکرار کے ساتھ قرآن میں آیا اور بہت خلاصہ اس کا یہ کہ نجات کا دامدار صرف اور صرف اسلام دے. اللہ کا آخری پیغام دین کامل نہ صرف یہ کہ قیامت تک کے ہر پہلو کو اپنے اندر سمیٹنے والا، بلکہ اس دنیا سے لے کر آؤٹر گیلیکسی کے سب سے آخری ستارے جہاں پر بھی کوئی صاحب عقل مخلوق رہتی اس کے تمام مسائل کا حل اسی اسلام میں. اور اگرچہ میری آج کی مجلس مرجعیت کے حوالے سے نہیں ہے اور چوتھی اور آخری مجلس میں تھوڑا سا اس کا تذکرہ ہونے جا رہا، لیکن صرف یہ بیان کرنے کے لیے کہ ہمارے مراجع کرام ان کا ویژن کیا ہے اور کہاں تک وہ دیکھتے. حضرت آیت اللہ علیہ آغا خمینی رضوان اللہ علیہ تحریر الوسیلہ میں جس کا اردو ترجمہ ہو چکا اور توضیح المسائل کا بھی جو مکمل ترجمہ ہوا، اس کے آخر کے ابواب کے چیپٹر دیے گئے جس کے اندر ان سیاروں سے متعلقہ مسئلے بیان کیے گئے. اور کب 1965 میں کتاب پہلی بار چھپی کہ جب انسان نے ابھی چاند پر کے قدم نہیں رکھا اور کائنات کے یعنی اس یونیورس میں بہت سارے دور و دراز کے ستاروں کے بارے میں اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگوں کی معلومات کچھ نہیں. اس وقت حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ فقہی اعتبار سے اور دیگر مراجع کی بھی صحبتیں ہیں، لیکن چونکہ میری ایک کوشش ہوتی کہ حوالے ایسی کتاب کے تھرو جو اردو میں آسانی سے مل جائے تاکہ اگر یہ چیک کرنا چاہے کہ جو کچھ مولانا نے پڑھا یہ واقعات ہے کہ اپنی جانے سے کچھ بنا کے پڑھتی، جہاں مجبوری ہو وہاں تو ایک مسئلہ عربی اور فارسی کے حوالوں کا رہتا. لیکن آپ کا رہتا میں کوشش کرتا ہوں کہ صرف حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے رسالہ ملیہ کا حوالہ دے رہا ہوں کیونکہ اس کے ان مسائل کا اردو ترجمہ ہو کے چھپ بھی چکا ہے. اور ایسے ایسے مسائل جو آج بھی بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں نہیں کہ کبھی سائنس اتنی ترقی کرے گی. دنیا میں اس وقت ایک مسئلہ بہت چھوٹا سا مسئلہ
لیکن پتہ نہیں کیوں کچھ لوگوں کو فتنہ اور فساد برپا کرنے میں مزہ آتا. اب وہ مسئلہ ہے چاند کا مسئلہ. رمضان ہوا کہ نہیں, عید ہوئی کہ نہیں, بلکہ میری معلومات کے مطابق اس سال پاکستان میں بھی شاید 2 عیدیں ہوں, یورپ میں 4 عیدیں ہوں. پورا ہفتہ عید تک, منگل, بدھ, جمعرات, جمعہ, ہفتے تک لوگوں کی عید چل رہی ہے. اب غلطیاں ہماری ہوتی ہیں, مسائل کو ہم نہیں جانتے, الزام اٹھا کے رکھ دیتے ہیں. فی الحال مجتہدین وہی ہمارے سامنے ایک آسان ہدف اور ٹارگیٹ. اور جب امام آئیں گے تو یاد رکھیے کہ یہی سارے الزام امام پہ لگے ہیں. میں اپنے اندازے اور قیاس سے بات نہیں کر رہا ہوں, روایتوں پر روایتیں موجود ہیں کہ میرے بیٹے کے ظاہر ہونے کے بعد اس کی پہلی مخالفت تو وہی لوگ کریں گے جو سب سے زیادہ اس کے لیے دعا بھی کر رہے تھے اور انتظار بھی کر رہے تھے, بلکہ مخالفین جو اپنوں میں سے ہیں ان کی تعداد میں روایت میں آئے کہ 2/3 لوگ امام کے خلاف ہو جائیں. یہاں تک کہ جب امام ظاہر ہوں, اگر کسی کو نہیں معلوم کب ظاہر ہوں گے یہ خدائی بات ہے, لیکن چونکہ آج کل آیت اللہ عظمہ اگر تقریہ بیٹھے دعوت العالی کے حوالے سے یہ خبر بہت زیادہ گردش کر رہی ہے. جو ہمارے بچے اور نوجوان کمپیوٹر کے شوقین ہیں وہاں روزانہ 2-4 ای میل مختلف گروپس کی جانب سے آ رہی ہے کہ آیت اللہ عظمہ نے اعلان کر دیا کہ ظہور امام بہت قریب ہے. یہ خدائی نازل کسی کے علم میں نہیں, لیکن اتنا ہم کو معلوم ہے کہ جب امام آئیں تو اس سے متعلقہ جو نشانیاں بتائی گئی ان میں سے ایک ایسی ہے جو ہمیں بہت غیر متوقع طور پہ اپنے سامنے نظر آنے لگی. یہ میرا موضوع نہیں ہے, صرف میں ابھی تمہیدی باتیں عرض کر رہا ہوں. مجھے یاد ہے کہ پچھلے سال اسی امام بارگاہ میں انہی 4 مجالس میں سے دوسری مجلس میں شب جمعہ تھی, تو شب جمعہ میں نے تھوڑا سا تذکرہ امام تک کیا اور اس میں ایک حدیث بہت مشہور حدیث ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں نے ہی حدیث سنائی ہے, میں صرف طالب علم آپ نے بار بار سنی, اور وہ یہ کہ ظہور امام سے پہلے روٹی کا مسئلہ اتنا بڑا مسئلہ ہو جائے کہ دنیا کی 1/3 آبادی اس کی وجہ مرے, بھوک کا امتحان بھوک کی وجہ, اور 1 سال کے اندر کہ دنیا کے بڑے بڑے اقتصادی نظام زمین بوز ہو گئے, نحس ہو گئے, ایسے ممالک جن کے بارے میں ہم سوچ نہیں سکتے, اور بنانے کے بارے میں امتحان اس طرح شروع ہو گیا. یہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت اس وقت اپنے اکنامیکل پرابلم کی وجہ سے اتنی پریشان کہ اگر پاکستان میں ہم سنتے ہیں کہ فلاں ماں نے اپنے 4 بچوں سے سمیت نہر میں چھلانگ لگا کے خودکشی کر کے غربت کی وجہ سے, وہاں ہم سن رہے ہیں کہ ریاض کے بعد اسپیڈ کے کتنے ہی بلینر لوگ 60 منزل پہ 70 منزل پہ 80 منزل کی بلڈنگ سے چھلانگ لگا کے خودکشی کر رہا, اور اتنی تیزی کے ساتھ یہ اقتصادی بحران ہمیں دنیا میں اس طرح نظر آ رہا کہ آئندہ زمانے کے بارے میں پیشین گوئی یہ ہے کہ لوگ سونا لے کے پیور گولڈ ہاتھ سے نکلیں گے تو سونا ان کے ہاتھ میں ہے لیکن روٹی ان کو نہیں ملے. چیزوں کی مہنگائی بدل رہی ہے, چیزوں کا ناپائل ہونا. ایک وہ منزل آئے کہ جہاں پہ ڈالر اور پاؤنڈ, روپیہ اور پیسہ, سونا اور چاندی دے گا, روٹی ہی نہیں. اور ہم نے بڑی تیزی سے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا. مغربی دنیا میں اس کا نام آج کل رکھا ہے کریڈٹ کرنچ. اور یہ 1 سال کے اندر اس تیزی کے ساتھ یہ بحران پیدا ہوا
بھی ایک نشانی ہے۔ لیکن میرا موضوع جو فی الحال اس سال کی 4 وجہ امام کے حالات نہیں ہے، اس لیے میں بہت سرسری سر گزرا جس وجہ سے میں اتنی بار بیان کی وہ تھی کہ ابھی جو قوم کا ہدف یا ٹارگیٹ مجتہدین اور مراجع ہے، ظہور کے بعد یہی کیفیت ایمان کے ساتھ ہو، بل جب امام ظاہر ہوں گے تو اس وقت عالم اسلام اتنی بڑی پریشانی میں مبتلا ہوگا کہ سفیانی نام کا ایک آدمی اسلام کے نام پہ ایک ایسی حکومت قائم کرے جس کا مقصد ہی اسلام کا خاتمہ، لیکن ہوگا اسلام کا کوفے میں حملہ، نجف میں حملہ، مدینے میں حملہ، آگے جب وہ خانہ کعبہ کا رخ کرے گا اور زمین پھٹے گی اور اس کی وہ فوج اس میں غرق ہو جائے گی، اس وقت وہ خود نہیں ہے، وہ خود تو بیٹھا ہوا ہے کیپٹل، اس وقت امام ظاہر ہوں گے جو عالم اسلام کے لیے سخت ترین مشکل ترین مسئلہ ہے۔ اتنے قتل و غارت کری اس کے لشکر میں کی اور اسلام کے نام پر کہ کئی شہروں کے حوالے سے روایت ہے کہ اس میں اتنا بے گناہ مسلمانوں کو خون بہا ہوگا کہ گھٹنوں گھٹنوں خون گلیوں میں کھڑا ہوگا، اور پھر مدینہ تمام اور پھر مکے کی طرف گرا دیا۔ اور یہ کوئی کعبے کا ڈیوی لگا کے یا کعبے بن کے نہیں آئے، مسلمان کر کے آئے، کیوں؟ عالم اسلام کے لیے ایک نئی بات ہوتی ہے، وہ چونک جاتے ہیں۔ مدینے میں ہم روزہ رسول کی تباہی مسلمان کیا خاصی حاجیوں کے سامنے تل باتیں آتی ہیں دوران حج وہاں کی حکومت کے حوالے سے، توہین رسالت، شاید رسالت میں گستاخ، زری کے قریب جانے والے کے ساتھ وہ بدترین سلوک، لیکن ہم صاحبان ایمان جو کہ یزید کے پورے حالات پڑھتے ہیں، ہمیں پتا کہ اس سے پہلے بھی مدینے کو تباہ کیا ان لوگوں نے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور خانہ خدا پہ حملہ کیا، ابراہا کے لشکر سے اللہ نے بچا دیا، لیکن یزید اور حجاج میں دو سو اور مسلمان دونوں کی تعریف حاصل کی جاتی ہے، لیکن ہمارے لیے ایک نئی بات نہیں جو بات میں کہنے کا مطلب وہی کہ امام آئے ایک ایسے موقع جب خانہ خدا کے خطرے میں ہو، اور اس کے بارے میں بڑی تصدیق حدیث بھی ہے، لیکن آج اس وقت امام ظاہر ہو سفیانی خطرے عام کرنا اور اس کا زیادہ نشانہ اور ہدف مسلمان ہے، کافروں کے علاقے میں تو وہی نہیں کر رہا، مدینہ مکمل تمام وہی اس کی کیفیت ہے کہ یزید کے لشکر کے زمانے میں ہو، مسجد نبوی کو استقبال میں بنایا گیا گھوڑوں کا احتجاج سے، ڈاکٹر ذاکر نائک کی جو تمہارے بدتمیزی سال بھی جاری رہی ہے اس کے حوالے سے جب جوابات دیے تو اس میں سے بہت سی چیزیں آ گئی، اصل بات کہنے کی ہے کہ ایسے موقع میں امام آ رہے، لیکن امام کو پہلا جہاد یا پہلی جنگ جو کرنا پڑی وہ آئے سفیانی کے، لیکن پہلی جنگ جو کرنا پڑی ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے آپ کو امام کا مومن اور شیعہ کہہ کر لشکر امام کے اندر آ چکے، پہلی آواز سن کے جو آئیں گے لشکر امام کے، وہ کتنے امام سے عقیدہ و محبت رکھنے والے ہوں گے۔ 313 کی بات نہیں کر رہا، یہ تو غلط فہمی ہمارے یہاں مشہور ہو گئی ہے کہ امام کے پہلے لشکر میں 313 پہلی آواز سے 313 آئیں گے، لیکن 3 دن میں یہ لشکر 10,000 سے زیادہ تھا۔ آ رہے ہیں سفیانی کا خاتمہ کرنے، آ رہے ہیں خانہ کعبہ کو بچانے، آ رہے ہیں مدینے کو تحفظ دینے، اور پہلی جنگ ہو رہی ہے ان لوگوں سے جو اپنی فوج میں شامل ہیں، اپنے ساتھی بن کے آئے، امام کے ماننے والے بن کے آئے، امام کے شیعہ بن کے آئے، کیونکہ سیدھی سادی بات جب مزاج ہو جاتا ہے ہر چیز میں کرٹیسائز کر رہے ہیں،
جب مزاج ہو جاتا ہے کہ بات قائد کی نہیں ماننا، اپنی بات بنوانا، تو آج اگر مرجع ہے تو مرجع کے ساتھ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ فتوا دے جو ہم چاہتے ہیں، وہ نہ دے جو قرآن اور حدیث ان سے تقاضا کر رہا ہے۔ اور یہی مطالبہ کلمات سے بھی ہو۔ جناب یاد میرا ایک اور موضوع شروع ہو گیا جس پر اس سال مجالس میں گفتگو نہیں ہو سکے گی، لیکن ایک سوال میں آپ کے ذہن میں رکھ رہا ہوں۔ تاریخ کی یہ بہت ہی کم خصوصیت کہ جن ائمہ ظاہری اعتبار سے اقتدار ملا، کیونکہ امام معصوم ولی خدا تو ہے، کائنات میں اللہ کی طرف سے بااختیار نمائندہ تو ہے، مگر ظاہری اعتبار سے حکومت ملی۔ یہ تاریخ کی کم خصوصیت کہ اس کے بعد اسی کی محبت کرنے والے اس کے خلاف مولا کی 4 سالہ جو مدت میں حکومت بنتی ہے، کیسے لوگ جو دوڑ کے علی کے پاس آ رہے تھے والی کے خلاف 6 مہینے اصل مشتبہ کے دیکھ رہے، 2 سال آخر امام کے دیکھ رہے، کیوں آپ پھر اس کے ساتھ ائمہ ظاہرین کی حدیثیں ملائی تھی تو یہی کہہ کے زمانے کے حساب کی، اور آخر ایسا کیوں ہوتا؟ ایسا اس لیے ہوتا کہ شیطان نے ہم میں سے ہر ایک میں ایگو پرابلم پیدا کیا۔ حدیث بھی ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو اصول الکفر، جس میں ایک چیز ہے تکبر، جس میں شیطان کو خدا کی مخالفت میں بھی آمدن کرتی ہے۔ شیطان کیا، رب العالمین کیا لے تکبر اور غرور کروائی کر، اور یہ کیفیت جب صاحب ایمان میں آتی ہے تو نتیجہ یہ نکلتا کہ جن کی بات ماننا ان کی بات مانی نہیں جاتی، ان سے بات منوائی جاتی۔ میں جب بلاغت میں جا کے مولا کا خطبہ دے، مولا کہتے سمجھ میں نہیں آتا، میں تمہارا امام ہوں یا تم میری امام ہوں؟ مجھے تمہیں میری بات ماننا یا مجھے تمہاری بات ماننا؟ میں کہتا چلو جہاز میرے تو کہتے مولا سردی بہت آتی نہیں نکلے، میں کہتا چلو سردی ختم ہو گئی یاد چلو تو کہتے گرمی بہت کہتے۔ پھر ایک عجیب جملہ میرا مولا کہہ رہا، یقیناً اس میں خطاب ان لوگوں سے جو علی کی خلافت ظاہری کو دل کے علی والے بن گئے تو دل سے علی والے نہیں تھے، لیکن جو بات امام کہہ رہے ہیں، جو خرابی امام بتا رہے ہیں وہ ہم میں ہے، تو وہ صاحب کھڑے تھے بہت کے رہتے بلاغا، میں حوالہ کسی بھی میں جو بلاغا کا دے رہا ہوں کہ یہ اعتراض نہ ہو کہ صحیح ہے کہ غلط ہے، معتبر ہے کہ ضعیف ہے، جیسے بلاغا صحیح ہے کاملہ ہمارے زمانے کی کتابیں تو موجود ہیں۔ عجیب جملہ میرا مولا کہہ رہا ہے، آپ یقین بھی نہیں کریں، لیکن آپ نے سنا ضرور ہوگا کیونکہ آج مولا کے خطبہ بہت پڑھا جاتا ہے۔ مولا فرما نہیں البتہ خالی الفاظ میں لے جائیے، اس کے پیچھے جو بیان ہے اس کا بہت مولا فرما نہیں حاکم شام باطل پر ہوگا لیکن کامیاب ہو جائے تو وہاں پر اور ناکام ہو، آپ ناکام ہوتا ہے نا، یہ الفاظ کے اوپر نہ جائے، باطل کامیاب ہوتا ہے، یہ وقتی اور ظاہری فتح کی بات۔ وجہ کیا پتا ہے؟ وجہ یہ بھی بتا رہے اس کے بعد بڑی تیاریاں، اس کے بعد بڑا اسلحہ، اس کے بعد بہت بڑی فوج، اس کے بعد بہت بڑا خزانہ، یہ وجہ نہیں بتا رہے۔ وجہ یہ بتا رہے کہ اس کے ماننے والے باطل پر ہیں، لیکن جو کہہ رہا ہے ان کا لیڈر یا حاکم اس کو آنکھیں بند کر کے مانتا، اور تمہارا امام امام معصوم ہے، اس کے باوجود ہر بات کا اعتراض کر رہے ہیں۔ اگلا جملہ نیچر بلاغت میں نہیں، صرف ایک جملہ میں ہٹ کے کہہ رہا ہوں، وہ اگر جمعے کی نماز خود کو محاذ لوگ پڑھنے کو تیار، اور تمہارا امام جمعے کی نماز جمعے کو پڑھائے تو تمہارے سینکڑوں سوال میں اعتراض ہو۔ پھر نیچر بلاغت کے اس جملے میں آنا کہ یہ بڑا سخت جملہ مولا کا جملہ نہ ہوگا تو مجھ میں ہمت بھی نہ تھی صاحبان ایمان کے سامنے یہ جملہ پڑھ لیں۔ فرماتے ہیں کہ اگر حاکم شام مجھ سے میرے لشکر کا تبادلہ ہو، جیسے کرنسیوں کا تبادلہ ہوتا ہے کہ آپ نے روپئے دیے ڈالر سے، سعودی عرب میں آپ گئے آپ نے روپئے دیے ریال سے، تو اگر وہ مجھ سے تبادلہ کرے، میرے سپاہی لے جائے اپنے سپاہی مجھے دے، تو میں نہ صرف یہ کہ اس کے لیے تیار ہوں، میں نے بڑھا بلکہ اپنے 100 سپاہی دے کے
کے مہینے دیکھیں اسٹیٹ لیول بات کیا بتا رہے ڈالر آج کا کتنا 78 ریال کتنا 37 مولانا کہہ رہے 100 کے بدلے لوگ میرے بات گفتگو کریے کہ امام فرماتے 100 دے دوں گا اس کا 1 دے دوں گا صرف اس لیے کہ میرے 100 ہے لیکن ان میں وہ جذبہ نہیں جو اس کے گیٹ کے اندر ہے. کیا جذبہ مکمل اطاعت آنکھیں بند کر کے حکم مانا تو کہہ دیا تو کہہ دیا. یہاں تو ہر آدمی ہر چیز پہ اعتراض کرنے کا تیار. مولانا داڑھی جو رکھے وجہ بتائیے عورت ہدایت جو کرے کوئی وظیفے اس کے پیچھے. ہم گانا بجانا کیوں چھوڑے گانے بجانے کے تو سائنس میں بہت سارے فائدے نکالتے ہیں. یہ فائدہ یہ فائدہ یہ فائدہ آگے اب ذرا رقابتی ہم کرتے ہیں. پاکستان سے نکل کے امریکہ جاتے ہیں اگر جو پاکستان میں بھی ایسے لوگ آگے ہمارے شراب پینے سے اللہ نے کیا مسائل تھوڑا سا تو ڈرنک کر لیتے ہیں نا. مولانا آگے ہم کیوں نان مسلم کے ہاتھ کا کھانا کیوں حرام؟ کیونکہ آج کل تو دنیا میں بہت چٹپٹے کھانے چل رہے ہیں. میکڈونلڈ ہے وہ برگر بھی ہے وہ پیزا ہے کیا کیا تو نام بھی تو مجھے یاد نہیں رہتے. آگے کیوں نہ کر یا کیوں نہ پڑھا رہے گا سوال. آخر نماز ہماری نماز میں اللہ کو کیا مل جاتا ہے؟ کیوں پڑھے نا کیوں دیکھو اب ہمارے ہر چیز میں کیوں کیوں اور ان میں سے اکثر کیوں اس لیے نہیں ہے کہ بات سمجھنا چاہ رہے اس لیے ہے جب ذمہ داری سے بھاگنا چاہ وہ کوئی سوال نہیں کرتا. ہاں لشکر شاہ جو کہہ دیا آگے بند کر کے مانگ رہے مولانا کی نگاہ مولانا کی نگاہ یہ والا جذبات کے آدمی آنکھیں بند کر کے اپنے امام وقت کی بات مانگ یہ اتنا قیمتی جذبہ کہ جن میں یہ نہیں ہے مولا ان کو دینے کو تیار ہے چاہے وہ علی والے کیوں ہو اور جن میں یہ ہے علی ان کو لینے کو تیار ہے چاہے وہ آپ کے نشان والے کیوں ہو. اور یہ ہے اسلام. ہمارا اصل موضوع کا مطلب پہلی 3 مجالس میں یہ کربلا اسلام کے آئے رانا کے دن اگر میرے مرنے سے تو بچ رہا ہے تو حسین مرنے کو تیار. وہ اسلام نہیں ہے جس کے لیے حسین جان دینے کو تیار. وہ اسلام بس کسی ایک چیز کا نام ہے بنانا کہ ایک جملہ سب اور اسلام ہوا تصویر. اسلام نام ہے آنکھیں بند کر کے سب جھکا دینے ادھر سے خبر آئے گا ہمیں اس کو بانٹنا. یہ جذبہ اگر ہماری قوم میں پیدا ہو بہت احتیاط کے ساتھ ایک جملہ کہہ رہا ہوں کیونکہ آج پہلی مجلس بس یہ احتیاط کرتا نہیں لوگوں کو یہی سکھاتے کہ مولانا آپ کا احتیاط بڑا لٹما رکھتا ہے. لیکن آج میں داخل نہیں تو کہا ہوں بہت تھکا پایا ہوں کل پرسوں کبھی ہے نا آج اسلام ہوا تصویر آنکھیں بند کر کے حکومت اطاعت کیسے کرتا مولا رسول مسلم سے بڑھ کے اللہ ہو جائے. یہ اسلام مگر یاد رکھنا بتا کہ جب 2 چیزیں آدمی کے پاس آتی نمبر 1 دولت دماغ خراب ہو جاتا دماغ خراب ہو جاتا دولت مند کوئی توقیر سمجھتا کسی عالم کی بات مان کسی ماہر کی بات مان ایسا جو ہے نا وہ عجیب گرمی آدمی کو دیتا ہے وہ تو کہیے کہ آج ایمان ہمارے سامنے نہیں ہے بڑھنا یہی مزاج انسان کو ایمان سے ٹکراتا. اور دوسرا یہ کہ دنیا کے اعتبار سے بڑا کوئی ہوتا نہیں. آپ تو رہتے بھی گریبوں کے شہر کے اندر وہاں پہ تعلیم کی کیا حیثیت مسجد کی کیا حیثیت. ہم پڑھے لکھے انٹلیکچوئل روشن خیال یہ ہماری خیال کی حیثیت اس اسلام کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے جو اسلام اللہ کو چاہتا ہے. پورا پڑا ہر جگہ کی پیغام دے رہا نجات کا دار بنا اسلام پر لیکن اسلام کا ایسے کیا اسلام کا عمل کرنے پر اسلام کا نام لینے پہ نہیں. چنانچہ اگر کبھی خدا نے اسلام تو یہی پیغام اور اگر کبھی طرح یوم اکبر کو لکم دینکم واکملت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین اللہ راضی ہوا اسلام کر کے تمہارا دین کر. اگر سورہ آل عمران آگے بڑھ کے بات کہی گئی ومن یبتغی غیر الاسلام دین اگر اسلام کے علاوہ کسی اور نظام کی پیروی کرو اسلام پیروی کرنا اسلام نعرے لگانے کا نام نہیں اسلام جذباتی تقریریں کرنے کا نام نہیں
اسلام عمل کر رہا ہو. اب بہت ہی مختصر ایک چھوٹا سا واقعہ سنیں. یہ کوئی حدیث نہیں، یہ کوئی تاریخی واقعہ نہیں، بلکہ بعض اخبارات میں تو اس کو میں نے ایسے فلم دیکھا. افغانی دنیا کی ایک طرف ہے، ادھر کسی کالم میں چھوٹی سی جگہ رہ جاتی ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہاں کیا لکھی. کوئی نیوز نہیں ہے، کوئی اور چیز نہیں، کوئی شعر لکھتی ہے، کسی کا قول لکھتی ہے، لطیفہ لکھتی ہے. لیکن بہترین بیان ہے چھوٹے سے واقعے. ایک کوئی صاحب ہے ہمارے پاس بازار گئے، آج ان کو اپنے گھر کے لیے کچھ شاپنگ کرنا. جب بازار گئے تو جو چیز خریدا تھی اس حصے میں بازار ایسے ہوتے نا کہ یہاں پہ سبزیاں، یہاں پہ پھل، یہاں پہ گوشت، یہاں پہ کپڑا، یہاں پہ گھر کی ضروریات کی چیز. انہیں غلام خریدنا. پہلے زمانے میں غلام گھر کے کام آتے تھے. آج کل تو جاپان کی مشینیں آپ کے گھر میں ہے، ادھر پورا ویکیوم کلینر، واشنگ مشین، ڈش واشر، فریج. پہلے یہی سارے کام غلام کرتے تھے. جو نا گھر کے کام کے لیے، جیسے آپ کو اپنے کچن میں کام کے لیے فوڈ پروسیسنگ فیکٹری خرید رہے ہیں، آپ جا رہے بازار. جھاڑو لگانا ہے، خراب ہو گیا ویکیوم کلینر، آپ کلینر خریدنے جا رہے ہیں. پہلے یہ صاحب کو میں نے دیکھا اچھی طرح، غلام پسند آ گیا، اس کو دے دیا. گھر میں لے کے اس کو جا کے گھر والے بھی بہت خوش. جتنے دن کا غلام نہیں ہے، جیسے آپ کی مشینیں خراب ہو جائیں، عورتوں کی مصیبت آ جائے. آپ سے کپڑے دھونا ہو سکتا ہے رمضان میں ابھی یہ رواج ہو، میں تو معلوم کرا ایسے کیا ہے. ہماری عورت کچن میں خبر نہیں رکھتی ہے سوائے اس کے کہ کوئی ٹی وی پہ کوئی شو ہو جائے جس میں ابھی وہ خرید کھانے پکائی جاتے ہیں. میری سمجھ میں آج کل کیا ہے، کھانے دنیا میں کھانا ہو، لیکن تو خلاصہ ہی جو اس کی دیکھا دیکھی کچھ عورتوں کو شوق ہو جاتا ہے، لیکن اس کے علاوہ لیکن اگر واشنگ مشین خراب ہو، اگر ویکیوم خراب ہو گیا، گھر عورت میں بھی کرنا ہو تو گھر والوں کی جان مصیبت میں آئے گی. پرانا غلام یا مر گیا ہوگا یا بھاگ گیا ہوگا. غلام آیا، گھر والوں کی جان میں جانا ہے. جھاڑو سے نجات ملی، کپڑے دھونے سے نجات ملی، کھانا پکانے سے نجات ملی. انہوں نے سوال کیا. یہ سوال آج بھی کیا جاتا. جب بھی آپ کوئی قیمتی چیز خریدے، آپ کو سوال کرنا چاہیے، والا کمپنی والا بتائے بھائی چیز تو لے جا رہے، اس کی مینٹیننس کرنا ہے ورنہ چیز خراب ہو جائے. ہر مشینری مینٹیننس چاہتی ہے. گاڑی کے خراب ہو جائے گی، فریج کے خراب ہو جائے. تو وہی سب میں نے یہ تھا جو اپنے کہا. کچھ زیادہ میں فضول باتیں بھی کر رہی غلام کو لے کے گھر میں لاتے تھے، غلام سے گھر کے کام لینا. تو کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم کیا کھانے جاؤ، ویسے کھانے تمہارے لیے مہیا کیے جائیں، چیزیں لائی جائیں. بہت اہم چیز. اگر غلام نے کھانا نہیں کھایا مر جائے. غلام کی موت کی کس کو پرواہ ہے، لیکن اپنا مالی نقصان بھی ہے، گھر کے کام رک جائے. اور یاد رکھیے کھانا ایسی چیز ہے، دنیا کے ہر علاقے کے کھانے الگ. آپ کے کھانے الگ ہیں، امریکہ والوں کے کھانے الگ ہیں، افریقہ والوں کے کھانے الگ ہیں، اور ایرانیوں کے کھانے الگ ہیں، چین والوں کے کھانے الگ. کبھی آپ اپنے مرچ مسالے والے کھانے کسی علاقے یا ایرانی عرب کو کھلا تو اچھلے گا ایک میں مانا ہے، ہائے بڑا ہائے بڑا ہائے نا. اور خود آپ اگر کبھی کسی چینی کے کھانے دیکھ لیں، یہ چائنیز کے ریسٹورانٹ کے میں چاہیے گا آپ کے اسلام آباد میں کھولے اوریجنل، جہاں رینڈر کھائے جاتے ہیں، جہاں چھپکلیاں کھائی جاتی ہیں، جہاں ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کو اس گلی میں نہیں جا سکتا. فاتح کرنے کے کھائیں گے نہیں. ٹھیک ہے نا، پوچھنا ضروری ہے. اگر غلام کو ہم نے وہ کھانے کے لائے مر گیا نہیں کھایا تو کھاؤ گے. غلام نے حیرت کے ساتھ ان کو دیکھا، کہا کہ کیا سوال آپ نے کر دیا، آپ میرے آقا نے بات کرائے تو مجھے کھانا پڑے. نو چوائس کو غلام کے پاس پیش کیا نہیں. اچھا یہ بتاؤ تم پہنو گے کیا؟ تو کپڑے بھی ایک ایسی چیز، ہر آدمی الگ انداز کے کپڑے جاری ہوتا. کرتا شلوار الگ لباس ہے، پینٹ شرٹ الگ لباس ہے، وہ آنکھوں کا جبہ الگ لباس ہے، جس کی جیبوں میں دو چار آدمی چھپ جائے تو پتا نہیں. وہ لباس ہم دیکھتے ہیں، آنکھوں کا لباس بہت ہی انریلسٹک لگتا ہے. یہ لباس پہن کے آدمی کوئی کام تو نہیں کر سکتا، لیکن وہ سارے کام کرتے. ہمارے کرتے شلوار کو دیکھ کے یورپ امریکہ والے کہتے ہیں کہ بڑی ریزی قوم ہے پاکستان، کپڑے ہی ایسے پہنتی ہے جس میں کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا، سارے کام کر لیتے. لیکن جس قوم پر جو لباس ہو اس کو اسی میں مزہ آتا. یہی ایک رات اب ذرا سیریس محسوس.
یورپ اور امریکہ کا آپ کے لباس کے اعتراض ہے، کرتے شلوار میں دنیا کے کام آپ بھی نہیں کر سکتا، سونے کے لیے بہت اچھا ہے۔ اور ہمیں اربوں کے اپنے بات کا اعتراض، ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں کاروبار نہیں ہو سکتے، یہی اعتراض ہماری عورتوں کے ذہن میں ڈالا جاتا، ارے کیا حجاب لگا رکھا ہے، حجاب کے بعد عورت کسی کام کی نہیں رہتی۔ لیکن ایران میں پرتیباری دیتی ہے، اور ویسے اگر سے ہر کام ہو سکتا ہے، لیکن حجاب دن بات کی نہ پڑے۔ لباس کیا تمہیں پہنانا، افریقہ میں جنگلی اور تو خالی پتوں میں بتائے گا، اسے آپ کی چپا پہنا دیے اور کوئی کام نہیں کر پائے۔ حیرت کے ساتھ یہ کام کیا کیا آپ میرے آقا جو پہنائے پہننا پڑے گا۔ اچھا یہ بتاؤ تمہیں رہنا کہاں؟ کچھ لوگوں کو گھر میں رہنے میں مزہ آتا، افریقہ میں جنگلی اور درخت کے نیچے سو جاتا، کہاں میں رہنا؟ حیرت کے ساتھ دیکھا تو مجھ سے پوچھ رہے آپ میرے آقا جہاں کے آپ رکھیں گے مجھے رہنا پڑے، میں غلام ہوں، غلام کی مرضی نہیں کرتی۔ یہ ہونے لگے آنکھوں میں آنسو، گھر والوں نے دیکھا کہا کہ خیریت اتنے شوق کے ساتھ غلام کو خرید کے لائے ہونے کیوں نہیں؟ ایسا لگا کہ آپ کی باتیں کر رہے تھے کہ ایسے گستاخی کرتی بدتمیزی کرتی۔ کہا کہ غلام نے مجھے پورا اسلام سکھا دیا، پورا اسلام اس غلام نے مجھے سکھا دیا۔ گھر والوں نے کہا یہ غلام جنگل سے آیا اور اس نے کیا آپ کو اسلام سکھا دیا؟ کہا کہ میں نے پوچھا کھاؤ گے کیا؟ کہا کہ تو آپ حکم دیں گے وہ کھاؤں۔ بہنوں نے کیا کہا میں غلام کو غلام کی مرضی نہیں چلتی، جو پہنائیں گے وہ پہنوں۔ رہو گے کہا غلام کی مرضی نہیں چلتی، کیا رکھیں گے رہنا پڑے گا۔ یہ تو پھر بھی میرا غلام ہے، لیکن جو ہمارا خالق ہے، جس نے ہمیں کریٹ کیا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے ہمیں زندگی دی ہے، جو ہمارا اصلی مالک ہے، اب جو وہ کھلائے وہ کھانا چاہیے، جو وہ پہنائے وہ پہننا چاہیے، جہاں وہ رکھ کے باہر جانا چاہیے، ہم اس کی اتنی بات کرنے کو تیار نہیں جتنے غلام یہ ہے اسلام۔ جو اللہ کھلائے وہ کرنا ہے، اللہ کے حکم کا مطلب کھانا مخالفت کا بہترین لذیذ ترین کھانے سے بہتر، اللہ کے حکم کا بدترین لباس اللہ کی مخالفت کے بہترین لباس سے بہتر۔ خاص طور پہ تو عورتوں کے لیے آتا، کسی کو عوام، کسی کو برقع، کسی کو حجاب، بڑا عجیب لگتا۔ اچھے اچھے قیمتی کپڑے خرید کے لائے تو کیوں؟ اگر لوگ دیکھیں گی نہیں تو فائدہ کیا؟ 12 سے 20 سال کی منزل پر تو اسلام ہے کیا جس کے لیے آقا حسین نے اپنی جان کربلا میں قربان کیا؟ تو چھوٹی مثال دیکھیے دیکھیے، اور اگر صحیح معنوں کی مثال دیکھیے تو ایک بات آپ سے پہلے میں پوچھوں، آپ کی کامن سینس کی میری تعریف کرے جب ایسا عالم کے ماحول ایک بالکل نیا فیل لے کر آئے، نئی آواز، نیا پیغام، تو کیا بار بار یہ پوچھا نہ گیا ہو کیا یہ اللہ کے یقین کہ کیا لے کے کیا ہے کیا چیز اسلام؟ بار بار پوچھا گیا ہو۔ عرب کے سارے بدھو یا بے وقوف نہیں، عرب کے سارے جاہل نہیں، کچھ پڑھے لکھے لوگ، انٹلیکچوئل کریم آف دا نیشن، وہ آگے کیا نہیں پوچھے۔ عرب کے اندر باقاعدہ طبقات والوں کتابوں میں ہے کہ جو اسلام کے اعلان سے پہلے ہی اپنے مذہب سے بت پرستی سے نفرت کرتا تھا، لیکن ان کے بعد اس کا کوئی متبادل نہیں تھا، لیکن ان کے ہاتھوں کو وہ نہیں کرتی۔ یہ کیا نام سے مذہب اپنے ہاتھوں سے کچھ بناؤ، اس کا سجدہ کرو، وہ بھی الگ مٹی کا۔ عرب کے لوگ تو ہمیں کا مٹی بنا کے سجدہ کرتے تھے، اسی کو کھا بھی لیتے، کیا نام سے؟ اور خاص طور ابو ذر غفاری کا نام کا مختلف ہے جو اسلام کے اعلان سے پہلے ہی اپنے مذہب سے نفرت کرتے، سمجھدار ابو ذر کی عمل کی معصومیت نے تعریف کی۔ پیغمبر نے کہا کہ بنی اسرائیل میں لقمان گزرا ہے، بنی اسماعیل میں ابو ذر، یہ میری امت کا لقمان۔ ابو ذر کی عمل کی تعریف، وہ پہلے سے بت پرستی سے نفرت کرتے تھے، مذہب سمجھ میں نہیں آتا۔ خاص طور جب وہ اپنے قوم کے ساتھ ایک میلے میں گئے، اب آج جو بڑا بت تھا جس کے آگے لوگ نظر رکھ رہے، ایک بار ابو کی نگاہ پڑی، کتا آیا اس کے اوپر پیشاب کر کے چلا گیا۔ ابو نے کہا کہ بہت سے نام سے اس کو میں اپنا اللہ مانتا ہوں، کتا پیشاب کر کے چلا گیا اس کو روکنے کے قابل نہ پہلے لوگ بھی، اب پیغمبر جب نیا پیغام جاری تو بار بار پوچھا گیا کیا ہے محمد یہ ہے کیا اسلام جو تم نے پورے مکے
سورہ انعام کی آیت نمبر 151 152 153 تلاوت، پورا اسلام اس کے اندر آ گیا۔ یہ اسلام کا پہلا تعارف ہے، اسلام کا پہلا انٹروڈکشن۔ خاص طور ایک بہت ہی دلچسپ لیکن اہم واقعہ، اور وہ واقعہ میں بہت مختصر کر کے بیان کر رہا ہوں۔ واقعہ کیا؟ تفسیر نمونہ سورہ انعام کی تفسیر میں بھی، آیتوں کی تفسیر میں واقعہ آپ کو پورا مل جائے گا تفسیر سے۔ واقعہ یہ کہ مکے کے اندر تو 300 سال کو خانہ کعبہ میں رکھے ہیں، 14 قبیلے ہیں جن میں سے بنی ہاشم کو چھوڑ کر 13 قبیلے متبرسی کرتے ہیں۔ مدینے میں جو ہے صرف 2 قبیلے اوس اور خزرج، باقی یہودی رہتے ہیں جو ان کا واقعہ بھی سننا بہت ہے۔ اب وعدہ نہیں کرنا، موقع ملا تو شاید تیسری مجلس میں اشارہ، لیکن 2 ہی قبیلے متبرک ہو، آپس میں جنگی ہوتی اور ایک جنگ کئی سکتے۔ اچھا، دونوں اوس اور خزرج نے مکے کے قبیلوں سے دوستی بنا کے رکھی۔ دوستی کا کیا مطلب؟ مکے کے ان کے 2 قبیلے کو ضرورت پڑے اس کی مدد کو جاتے، ان کو ضرورت پڑے تو ان کی مدد کو آتا۔ اب یہ دونوں قبیلوں میں جنگ ہوتی ہے، شروع کے 2 منٹ ذرا سی تفصیل ہے، باقی تو ہمیں بڑا آسان اور دلچسپ۔ کبھی اوس جیت جاتے، خزرج آ گیا، خزرج اپنا ڈیلیگیشن مکے میں بھیجتا ہے، جو ان کا ساتھی قبیلہ اسے مدد دے کے آنے کی تیاری کرتے ہیں، اپنے دباؤ کو اٹیک کرتے ہیں۔ کبھی یہ جیت جائے اوس آ گئے تو اوس اپنا ڈیلیگیشن بھیجتے ہیں۔ ادھر اعلان رسالت رسول نے مکے میں کی، مدینے میں 2 قبیلوں میں لڑائی ہو رہی تھی، اوس اور خزرج، اور قبیلہ ہار گیا۔ چنانچہ ہر چیز نارمل چل رہی ہے۔ جب یہ قبیلہ ہار گئے تو انہوں نے اسود ابن زرارہ یا اسود ابن زرارہ ان کو بھیجا کہ مکے میں جاؤ اپنے ساتھی قبیلے سے، نارمل آسان ہوتا ہے، یعنی ہر 3-4 سال بعد ہوتا ہے، مدد لے کے۔ اچھا، یاد رکھیے کہ جو ڈیلیگیٹ بیٹھ جاتا ہے وہ اپنی قوم کا سب سے عقل مند آدمی ہوتا ہے، کسی بدھو کو، بے وقوف کو، عقل کے کورے کو نہیں بھیجتے۔ وہ بات سرکار سے بھی زیادہ عقل مند ہوتا، تو اسود یا اسود ابن زرارہ ہے۔ میں ود ڈیو ریسپیکٹ آپ کا پورا احترام کرتے جملہ کہتا ہوں کہ تاریخ اسلام کا یہ ابتدائی مرحلہ یہ بہت اہم، اتنے ہم اس سے بے خبر۔ جب ایک بار میں نے مجلس میں جملہ کہا کہ اسود ابن زرارہ اور موسم ابن عمیر یہ 2 افراد غیر معصومین، بہت ہی اہم انٹرپریٹر اور اسلام کا ایک طرح سے ان کا احسان، تو 90% کیا 95% بندے نے ان کا نام بھی نہیں سنا، وہ احسان کو چھوڑیے۔ تیسرا بہت اہم نام ہے سعد ابن معاذ کا، اس کو لوگ تھوڑا بہت جانتے ہیں، اور اس وجہ سے ان پہ ہمارا خبر ہے، ان کا اصل جو کارنامہ کسی کو نہیں پتا۔ اچھا، موسیٰ ابن عمیر کا نام پھر بھی تھوڑا آج کل لوگوں کو پتا چل گیا، کیونکہ میدان میں اور جناب حمزہ کی خبر کے ساتھ ان کی خبر، تو پہلے تو لوگ اکیلے جا کے حکمران کرتے، اب علماء کے ساتھ جاتے ہیں۔ حجت الاسلام مولانا شفیع نے بھی کہا میری اصلی اور پہلی ملاقات تو ایسی ہی ہے، اور پھر مسلسل ایسے ملاقات ہوتی رہی، محبت و دوستی پیدا ہوگی تو علماء کے ساتھ قافلے جاتے ہیں، تو خالی زیارت نہیں ہوتی ہے، تھوڑا بہت بتا بھی دیتے۔ تو موسیٰ ابن عمیر کا پھر بھی لوگوں کو نام پتا چل گیا، کیونکہ ان کی خبر جناب حمزہ کی خبر کے ساتھ احد کے میدان میں ایک ہی جگہ پر، باقی کو احد کے بعد 67 شہید الگ الگ، مگر اسود ابن زرارہ یا اسود ابن زرارہ اختلاف روایت کے ساتھ یہ ابھی بھی لوگوں کو نہیں معلوم کتنا بڑا انٹرپریٹر یہ نہ ہوتے تو ظاہری اسلام طریقے سے اسلام مدینے نہیں جاتا۔ مدینے میں اسلام پہنچانے کا سب سے بڑا ذریعہ اللہ نے ان کو بنایا، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہجرت مدینہ کتنا اہم عمل ہے، جب یہ طے آئے کہ مسلمانوں کو اپنا الگ سال بنا، تو اب سوال یہ پیدا ہوا کون سے واقعے سے سال منائے گا؟ کسی نے کہا جب رسول پیدا ہوئے کیونکہ عیسائیوں نے اپنا سال حضرت عیسیٰ کی ولادت سے منایا گیا، کسی نے کہا نہیں جب پیدا ہوئے کسی کو کیا معلوم کہ یہ کون؟ اعلان رسالت،
حضرت عیسیٰ نے تو پیدا ہوتے ہی نبوت کا اعلان کیا، تو ان کی رسالت اور ولادت ایک ہی دن ہے، اس لیے اب پتا نہیں ولادت کی وجہ سے ان سے سال شروع ہوا یا اعلان، لیکن ہمارے ساتھ 40 سال تک تو دنیا کو معلوم نہیں تھا، ان کو اعلان رسالت سے پتا چلا، اس لیے اس کو معیار بنا، کسی نے کہا نہیں بھائی معیار بنے گا جب پیغمبر دنیا سے گئے تب صحیح معنوں میں اسلام آگے بڑھا، الگ الگ ہر آدمی اپنی رائے دے رہا، آگے طے پائے کہ فیصلہ علی کرے، علی کے پاس پہنچے، علی نے ولادت کو معیار بنائے، نہ اعلان رسالت کو نہ وفا، علی نے کہا ہجرت کے بچے، صحیح معنوں میں ہجرت اسلام کے تعارف کا سب سے بڑا ذریعہ بنی، یاد رکھیے ہجرت مدینہ کا دوسرا نام ہے ولایت پاک، ہجرت مدینہ کا مطلب ہے کہ جس دن اسلامی حکومت قائم ہو، کوئی مذہبی اور نیک لوگوں کا کام نہیں ہے حکومت کرنا، تو اللہ کے رسول کیا تھے لوگوں نبوت رسالت عصمت و طہارت کے بلند منزلوں میں پہنچنے کے بعد مدینہ پہنچے تھے بحثیت میں حاضر، پہلی اسلامی حکومت قائم کی تو ہجرت مدینہ اتنا اہم بات ہے، مولا نے کہا یہاں سے 19 سال شروع کرو، مگر کس آدمی کو کریڈٹ جاتا ہے ہجرت مدینہ؟ سب سے اہم نام اسود ابن زرارہ، کیوں بھائی؟ اس وجہ جو ابھی واقعہ میں مختصر کر رہا ہوں، اور جن کو تفسیر کا شوق ہے وہ تفسیر نمونہ کی سورہ انعام کی تفسیر میں آیت نمبر 151 پر اسود قوم کے سب سے دانشمند آدمی، اگر یہ بہت بدترین نام میں لے رہا ہوں لیکن مہاراج آج کے زمانے میں سمجھانے کے لیے، جیسے امریکہ کے ایک زمانے ایسے ڈیلیگیٹ ہیں جن پیسنجر مشہور ہر بات کو بہت کرے، آپ یہاں کے اعتبار سے پریزیڈنٹ سے زیادہ اہمیت رکھتا ہوں، اسود کو بھیجا، اب اسود کہاں یہ کہاں لیکن بات سمجھا دیں، اسود ہر چیز نارمل طریقے سے ہو رہی، کبھی ہم ہارتے ہیں کبھی وہ ہارتے ہیں، وہ ہارتے ہیں تو اس کا ڈیلیگیشن جاتا ہے، ہم ہارتے تو ہمارا وقت کے ساتھ ان کا جو معاہدہ ہے ان کے قوم کا وہ تھا امیہ ابن خلف سے، بدترین دشمنان اسلام سے، حضرت بلال کا آقا، بلال کے جتنے فرمان سنتے ہیں نا، گلے میں رسی باندھ کے گھسیٹا گیا اور جلدی ریچی میں لٹا دیا گیا اور سینے کے پتھر رکھ کے ہتھوڑے سے توڑا جا رہا، اس سب سے امیہ کرتا، اور یہ وہی ہے کہ جس کا نام قرآن میں نام نہیں، جس کا خاص تذکرہ قرآن میں نہیں، اور ایک عجیب انداز اب الگ یہ انسان اتنا خندہ خلندہ ہونے تو خطر تو ہوا خصیم و مبین، کیا تم نے نہیں دیکھا اس آدمی ہم نے ایک کپڑے سے اس کو پیدا کیا بڑا ہو کے کھلا بھلا جھگڑالو بن گیا، یہ بھیا خلق سورہ یاسین میں 7 مبین آئے، آخری مبین دشمن اسلام کے بارے میں، اور یہ آئے اس وقت آگے ہوئی جب یہ شبیدہ کے قبرستان پرانی قبر سے ہڈی لے کے رسول کے بعد گیا اور رسول کا مذاق اڑایا، کیا مذاق اڑایا کہ یہی سورہ یاسین کی آخری آیت ہو، وہ ہڈی لے کے رسول کے سامنے رکھ گیا، خانہ کعبہ کی شہر پیغمبر وہی بیٹھا کرتے تبلیغ اسلام کا سینٹر بیٹھا ہو، وہ ہڈی نکال اپنے ہاتھوں میں دبائی، پرانی ہڈی تھی، وہ آرڈر بن کے سبوت بن کے زمین پہ گر گئی، کہا ہے محمد کیا تمہارا خدا اس کو دوبارہ پیدا کرے؟ تم کہتے ہو نا کہ مرنے کے بعد قیامت میں ہر ایک زندہ ہو، کیا یہ نہیں بنتا من یحیی العظام بڑھیا ابھی یہ اس کا قول ہے، معاہد بن گیا قرآن قال من یحیی العظام، سورہ یاسین آپ نے پڑھا نماز کی آخری آئے، یہ دشمن کہے گا کہ ہڈی کو کون زندہ کرے گا، یہ رمیم، جبکہ یہ رمیم یعنی پاؤڈر، رسول نے جواب دیا، اللہ نے جواب قل یحیی الذی انشأها اول مرہ وہو بکل خلق علیم، اس وقت پاؤڈر تو ہے نا، کہہ دو وہ اللہ پیدا کرے گا جس نے پہلی مرتبہ اس ہڈی کو پیدا کیا، جو پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا دوبارہ بھی تو پیدا کر سکتا، سارا سوال جواب کی سمیہ کے بارے میں، دشمن اسلام خصیم المبین قرآن نے کہا، خصیم خصم دشمن ہے، کھلا دشمن جھگڑا اور میرا کہا بس کے 13 سرداروں میں شامل ابو جہل کے برابر اس کا اسٹیٹس ہے، بھیا کے خلق اب تو اس کے مہمان کر قبیلہ اور امیہ کے خلق کے قبیلے کا آپس میں معاہدہ گئے، اس کے بعد اب عرب میں 3 دن تک تو مہمان سے پوچھتے نہیں کہ کیوں آئے، لیکن
آپ مہمان نہیں آئے افسوس آئے، کیسے سامان رکھا؟ امیہ نے کہا کیسے سہمت؟ انہوں نے بڑی نارمل طریقے سے کہا کہ بھیا بھائی جو ہمیشہ ہوتا آیا، اس سے پہلے بھی جب میں آیا ہمارا قبیلہ آیا گیا مدد لینے آیا۔ امیہ نے کہا سوری آنے بالکل ہے عربی میں کہا انگلش میں نہیں کہا آپ کہیں گے کہ تو مجھتا ہو گیا کس کو دے رہا ہوں۔ اچھا امیہ نے غلط نے کہا معذرت اس زبان تمہاری مدد نہیں کر سکتے، چونکہ کیوں بھائی ہمارا تمہارا تو سردیوں پر آیا، ہمارے دادا پر دادا کا آپس میں معاہدہ اور اپنے کس سے عمل ہو رہا ہے۔ سیدھی سادی بات ہے، جب اپنے گھر کو آگ لگی ہو تو آدمی دوسرے کے گھر کی آنکھ نہیں گزارتا۔ امیہ نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ آج کل ہمارا اپنا مقامی مسئلہ پیدا ہو گیا، ایک ایسا گستاخ نوجوان مکے میں آ گیا تو ہمارے سارے خداؤں کو برا کرتا، پورے مکے کا نظام اس نے رحم برہم کر دیا۔ ہم نے شروع میں سمجھا تھا چھوٹا مسئلہ زمانے، یہ تو بڑھتا چلا جا رہا، ہمارے اپنے نوجوان ہمارے کنٹرول سے نکلے جا، ہر قبیلے کے اندر دونوں گروپ بن گئے، پورا مکہ اس وقت ایک انتشار کی کیفیت میں۔ ہم تمہاری کیا وجہ؟ کوئی بے وقوف آدمی نہیں ہو، قوم کے عقلمند ترین آدمی، بات سمجھ گیا، بحث نہیں ضد نہیں کی۔ یہاں بھائی جب تمہارا اپنا مسئلہ ہے تو پہلے اپنے مسئلے کو حل کرو، کوئی بات نہیں، کوئی ڈالنا ہے ایسا۔ اب ہم خود ہی کوشش کر کے جنگ کریں گے، اور یہاں پہ میرا کہنا بیٹا میری ماں میرا انتظار کر رہی، تو بس میں ابھی آتا ہوں اور پھر جا رہا ہوں۔ امیہ نے کہا کہاں؟ ابھی آتا ہوں، کہاں جا رہے؟ کہا کہ بھائی عمرہ میں پورا کر۔ امیہ نے بتاؤ چاہتا ہاں یہ کیا دے رہے عمرہ میں نہیں جانے؟ کہا کہ ہاں تمہیں معلوم ہے ہمارا تمہارا پرانا دستور ہے، ہر عمرہ وہ عبادت ہے جو حضرت ابراہیم کے زمانے سے آ رہے تھے، اور قریش اور بت پرستوں نے ابراہیم کی باقی ساری باتیں بولا، ہر عمرے کو رکھا، تھوڑی بہت تبدیلیاں ہوئی لیکن رکھا۔ اور کیونکہ اب تو اسلام آباد سے بھی ماشاءاللہ ایک شہر باپڑے حج پہ اور عمرے پہ جا رہے ہیں، اسی مدے میں مجھے ایسے چہرے نظر آ رہے ہیں جو یا ادھر آئی ہے میرے ساتھ حج پہ تھے، تو بہت ہی سرسری طور میں مسئلہ بتا، اور وہ یہ کہ مکہ دنیا کا سب سے عجیب شہر، مکے میں آپ اپنی مرضی سے جا نہیں سکتے ہیں، اپنی مرضی سے باہر نہیں نکل سکتے۔ مکے میں جو آدمی جانا چاہے بغیر احرام کے اس کو جانے کی اجازت نہیں، احرام میں عمرہ یا حج کرنا پڑے گا۔ آپ نے کہا بھائی میں اس وقت عمرے کے لیے نہیں جاؤں، فلاں میرا دوست سے ملنے کا، بار بار اس کا مکان ہے حرم کے بعد مل کے آ جاؤں، جائز نہیں۔ جو مکے کی حدود ہے حدود حرم، آپ اینڈر ہی نہیں ہو سکتے۔ آپ نے کوئی کھلا ہاسپٹل میں مریض کو دیکھنے جاؤ، کھانے کا ہوا ادھر ادھر جانا ہی نہیں، اس سے 5 کلومیٹر پوری دور سے آ جانا۔ مکے میں داخل ہونے کی اجازت بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ عمرہ کریں، اور یہ قریش یعنی اسلام سے پہلے بھی تھا اور آج بھی۔ اور اس میں ایک بات کہ عمرے کے لیے آپ احرام پہن لیں، ابھی آپ نے پہن لیا ہے یہ آپ کی مرضی، آپ عمرہ کریں گے، لیکن ایک بار آپ پہن لیا بات اس کو اتار بھی نہیں سکتے جب تک کہ شریعت کے طریقے پہ عمل نہ کریں۔ اور یہ والا مسئلہ ہم لوگوں میں پہلے سے چلا رہا ہے حضرت ابراہیم، بھائی نماز آپ پڑھنے 2 رکعت کے بعد آپ نے کہا چھوڑو، سنت نماز ہے تو کراہیت ہے، واجب نماز ہے تو کھولا، لیکن نماز روزہ آپ نے رکھا تھوڑی دیر 2-3-4 گھنٹے میں راستے کا چھوڑو، سنت روزہ ہے تو اجازت ہے، واجب روزہ ہے تو حرام ہے کہ روزہ ٹوٹ گیا، خالی آپ نے روزہ ٹوٹ گیا۔ ہر عبادت میں یہی مطلب آپ صدقہ دیتے آنے کا کون دے سکتا واپس کریں، وہ آپ کا پیدا آپ کو، لیکن ہر وہی عبادت کہ آپ نے شروع کیا عمرہ احرام پہنا وہ سفید کے بعد ہم کو سب جانا، تھوڑی دیر کے بعد آپ نے کہا شکر دل نہیں جانا اگلے مہینے آئے، آپ نے احرام اتارا عمرہ توڑ کے گیا عمرہ نہیں ٹوٹا، وہ چل رہا۔ احرام سے بہت ساری چیزیں حرام ہوتی ہیں، لوگوں کو ایک ہی چیز یاد ہے کہ بیوی حرام ہوتی ہے، اور بہت ساری چیزیں بھی حرام ہیں، اور بھی بہت سی چیزیں حرام ہیں، آئینہ دیکھنا اور گنگا کرنا اور خوشبو لگانا اور مردوں کے لیے چلے نہ کپڑے پہننا، آپ نے اپنا عمرہ چھوڑ دیا، عمرہ کرنا یہ چیز آپ پہ حرام رہے گی چاہے آپ واپس اسلام آباد ہی کیوں نہ رہے۔
نماز آپ نے توڑ دیا، اگر گناہ بھی کیا ہو تو پھر ٹوٹ تو گئی نا. روزہ توڑ دیا، گناہ کیا لیکن ٹوٹ تو گیا، عمرہ ٹوٹتا بھی نہیں. اور یاد رکھیے بھائی بہت اہم مسئلہ، آج کل لوگ حج میں بہت ڈرتے جاتے ہیں کہ بھائی حج پر غلطی نہ ہو جائے، بیوی حرام ہوگی اور بہت سارے خطرے ہوں گے. عمرہ اور زیادہ خطرناک مسئلہ. حج اگر آپ نے غلط سلط کیا اور حج کا مہینہ ختم ہو گیا تو آپ کا حج ہے، اور لیکن آپ آزاد ہو گیا. عمرے میں تو کوئی مہینہ نہیں، عمرہ اگر آپ نے غلط کیا بڑھتے بڑھتے چیزیں آپ کے حرام. اور اس میں احتیاط کی ضرورت ہے. مسائل سمجھانے کا بھی یہ موقع ہے، نہ مجلس میں اچھے لگتے ہیں لیکن آج کل میں نے دیکھا ہے کہ لوگ عمرے کو بہت مہنگائی لے رہے ہیں. بغیر پیدا ہو گیا ہم لوگوں کے غلطیاں بتیاں کر کے ہر آ کے پوچھتے مطلب ایک آج نے پوچھا اس کہ مولانا میں رمضان میں بھی آیا تھا عمرہ تھا، سوا برباد ہو پا گیا، بہت رش. تو میں کہا کہ عمر کی منزل سے میں نے صحیح کر ہمیں انس نسانی کی تکلیف ہے. انس نسانی کے اعتبار سے اوپر کی صحیح بنا پر احتیاط واجب باطل. باطل کا مطلب کیا ہوا کہ صحیح نہیں. احرام تو نہیں چکے، صحیح نہیں ہے اب تک احرام چل رہا. وہ ساری چیزیں حرام ہے وہ تو ٹھیک، لیکن جب ایک احرام چل رہا ہے آپ حج کا احرام کہیں نہیں سکتے. پہلے اس کو پورا کریں پھر اس کو شروع کریں. عمرہ اور حج کراچی کے مسائل درجی نہیں ہے. اسلام آباد بات تو مجھے پتا نہیں، اس لیے میں نے کراچی کا نام. ہمارے کراچی کا بھی بمبئی ہوئی تو اب بھائیوں کا طریقہ ہی کہ چاول ہوا کرنے آتے ہیں، لیکن ان کو بزنس کی بھی فکر ہوتی، زیادہ سے زیادہ کسٹمر پکڑ لو. تو وہ آتے ہمارے گھر میں آ کے خالی مسئلے کی برتن کاٹی ہوگی، آنا ہو کہیں چلے گئے دوسرے کے گھر کہ بھائی اس نے گردن لگوائیے تو بکرا مجھے سے یہ پورا صاف کروائے گا، کہاں جائے گا کسی اور کے پاس. پھر 10-12 بکروں کی گردنیں کہاں سے پھر واپس آ جائیں گے اپنے صفائی کروں، لیکن یعنی بکرے کی صفائی. لیکن ایسے تھوڑی کرے کہ آپ نے پورا یہ شروع کر دیا، اس کو شروع کر دیا، وہ شروع کر دیا، سب کو کمپلیٹ ہو جائے آگے کا آگے مکمل کیا. نہیں، پہلے اس کو پورا کرو پھر دوسرا شروع. کیا جواب سے اس آدمی کو تمہارا حل ہو ہی نہیں سکتا، غلط ہے. تفصیل میں نہیں جا رہا، بس گزرا جا رہا ہے. پروگرام پچھلے بھی اب لوگوں نے حل نہیں کیا کہ میری بات سمجھ لیں. میرا جملہ صرف یہ کہ عمرے کو بھی بڑی احتیاط سے کیجیے. حج کی طرح سے اہمیت دیجیے گا. تو آپ کے اندر دوبارہ مکے میں آ نہیں سکتے جب تک کہ عمرے کی نیت نہ ہوتی ہے. احرام پہن گیا، اب احرام پہن گیا، اتارنے کے لیے کعبے کا تمام ضروری. امیہ ابن خلف سے کہا بھائی حیرت کی کیا بات ہے، احرام اتاروں گا فوراً چلے جاؤ. کہا جانے کی بات نہیں، مہینے بھر میرے مہمان ہو، لیکن طواف نہ کرنا. یہ کیا کہہ رہے ہو، بغیر طواف کے میرا عمرہ نہیں ہو سکتا. احرام زندگی پر ساتھ رہے، کیوں روک رہے؟ کہا کہ وہ خطرناک آدمی جس نے ہمارے پورے بچے کو ہلا کے رکھ دیا، وہ وہیں تو بیٹھتا ہے سمجھنا، اسی کو اس کا ہیڈ کوارٹر بنایا تبلیغ کے. تو کہا کیا ہو بیٹھے؟ ارے نہیں، وہ تو جادوگر ہے، یہ اس کی زبان سے تمہارے سامنے گیا تم بدل جاؤ گے. وہ ہپناٹزم کا ماہر ہے، وہ مسمرزم کا ماہر ہے، وہ جادوگر ہے. سب سے خطرناک بات تو یہی ہے. لوگ یہی سوچ کے وہاں جاتے ہیں کہ ہمیں کیا کہنے دو، وہی لوگ تو اس کے چکر میں آ جاتے ہیں. اب یہ تو بڑی کیڑی تھی لوگ، آواز کان میں نہ جائے اور وہی بیٹھا ہے وہاں جہاں پہ طواف ہوتا. اور طواف ضروری. اب دیکھیے انگریزی کا ایک محاورہ ہے، جب یہ پرابلم تھے جب کام کو نظر آئے گا تو راستہ نہیں نکلا. دونوں بڑے سر جوڑ کے بیٹھے. یہ قبیلے کا سردار ہے، اپنی قوم کا سب سے عقل مند ایک آدمی تھا. اور وہ یہ امیہ نے کہا ایسا کرو کہ میں تم کو گورنمنٹ بھول ہی دیتا ہوں، اچھی طرح سے اپنے کام بند کر کے جاؤ، ایک لفظ اس کا کام میرا پڑو، پھر ہو جائے گا. یہ ایک سولوشن. نعوذ باللہ میں خبر کے حوالے سے بات نہیں کروں، جیسے ٹیلی ویژن میں انڈیوٹ کر دیتے ہیں آواز نہیں آ رہی، یہ کرو. مسئلہ اتنا اہم تھا کہ طواف نہیں چھوڑا جا سکتا. ہمارے آپ کے مومنین کو کہتے ہیں سب چلتا ہے، اگر قبول کرنے والا بھولنے کے چھوڑو جاؤ گا. اتنا احترام تو مکے کا اور حج اور عمرے کا کافروں میں بھی تھا. اصل جنگل زرارہ نے کام میں روئی رکھی اچھی طرح اور پھر وہ چلے. اب مہمان ہے نا تو میزبان نے اپنا نوکر کے ساتھ کر دیا ہونا. اصل نے حضرت اسود کے قریب سے تمام شروع کی. آج اللہ کے رسول ہجرت
اسماعیل کے قریب بیٹھے ہو جائے چھوٹی سی گول دیوار یہ واضح تھی غلام نے اشارہ کیا کامل ہوئی غلام کی آواز کی نہیں سنی اشارہ یہ وہی آدمی یہ جہاں بیٹھا ہوا ہے نا یہ وہی صدرناک آدمی ہے اور پیغمبر کی باتیں سننے کے لیے سارے رسول بھی کچھ انتہائی نفرت کے ساتھ اسلام کا سب سے بڑا محسن غیر معصومی سب سے بڑا تو نہیں لیکن بہت بڑا محسن ہے اس کی پہلی نگاہ رسول میں بڑی نفرت کے ساتھ رسول کو دے یہ تو جس کی وجہ سے آج مدینے میں ہم کو مدد نہیں مل رہی جس کی وجہ سے مکے کے میرے سارے لوگ پریشان دوستی کا بھی تقاضا دوست کا دشمن بھی دشمن ہوتا ہے نا اور خود اپنا بھی بتا بڑی نفرت کے ساتھ پیغمبر کو دیکھتے ہوئے ایک چکر لگا تب آپ کے ساتھ چکر ہے نا وہ بھی اگر کہ آپ نے مطلب میں رکھے اس سے پہلے وہ تمام میں تھا جس کی مرضی جس سے چکر لگا خیر اب تو ساتھ ہے نا یہ واقعہ آپ کو مطلب کے بعد کا اب پہلا چکر بڑی نفرت کے ساتھ بڑی نفرت ہے دیکھ لیا ایک مرتبہ ذرا نفرت کرو آپ کو کسی کے خلاف بہت غصہ وہ آگے آپ کے سامنے آیا آپ کو سب کچھ دل بھر کے سناتے فرسٹریشن کم ہو جائے گا دوبارہ کریں گے 2 گھنٹے کے بعد اتنا آپ کا دل بھرا ہوا نہیں ہے نا اب ذرا نارمل لے کے چلے دوسرے چکر میں گزر گئے پیغمبر کے چہرے پہ نگاہ پڑے ارے پیغمبر کا چہرہ خود مدینے میں ہوا تھا ایسا چمکتا ہوا چہرہ ایسے اس کے اوپر اس مردوں کا حرف کیا تھا تیسرے چکر میں اب پیغمبر کے انداز بھی دیکھیں آواز تو نہیں لیکن چہرے کے علاوہ پیغمبر کے بات کرنے کا طریقہ پیغمبر کے سمجھانے کا طریقہ انداز بھی کسی جھوٹے آدمی کا نہیں چاہتا جائے اب ایک بار بیٹا بڑی سامنے بیٹھے ہوئے گزارے بھاری ٹائم کے ساتھ یہ لوگ اتنے بے وقوف تو نہیں آ رہے کہ کسی کے جادو میں آ جائے اور ان کا انداز وہ نہیں ہے جو جادو والے کا انداز ہوتا جس پہ جادو کیا جائے نا اس کا انداز ہے جس سے وہ ووٹ کرتا لگ رہا سن رہا ہے سمجھ رہے ہیں جادو تو نہیں 5ویں چکر میں گزرے دل میں خیال آیا کیا سو تم اپنی قوم کے سب سے اپن بنا بے وقوف آدمی کو مذاکرات کے لیے نہیں بھیجا جاتا وہ تو ہر چیز میں امتحان میں آ جائے جیسا اس کو الو بنا دے الو بنتا جائے اور میں کیسے کہوں میں کہنا بھی نکالا لیکن جب کے صفین کے اختتام پر حرمین کا جو مسئلہ ایسا تو ہوا تھا نا کہ ابھی کی طرف سے جو آدمی لوگوں نے بھیجوا دیا گاڑی نے نہیں وہ کمزور تھا آگے چکر کے سامنے والے ارے تو معلوم ہے پڑھے لکھے آدمی آسود اپنے ہاتھ سے کہہ میں اپنے قوم کا کوئی بے وقوف آدمی نہیں نادان نہیں ناخبر نہیں قوم کا سب سے عقلمند آدمی اگر میں ایسا ہی ہوں کہ کسی کی باتوں کے چکر میں آ جاؤں تو اپنے قوم کا بیڑا کام کر دوں قوم نے مجھ پر اتنا بھروسہ کیوں کیا سنو تو صحیح ہے کہہ کیا رہا باتیں میں جو ٹیبل ٹاپ پہ ایک سے دشمن سے بات کرتا ہوں وہ الٹی الٹی باتیں کرتا ہے میں اس کو جواب دیتا ہوں اس سے تو میرا لینا دینا کیا کام سے کوئی نہیں کرتا بس دشمن کی برداشت نہیں کر سکتا کہ کام سے کوئی نہیں کرتا یہ روئی کبھی روئی کی شکل میں ہوتی ہے کبھی فتووں کی شکل میں ہوتی ہے روئی نکل چلے چکر میں گزرے پیغمبر کے کچھ جملے کام سے پڑے پیغمبر قرآن کی بجائے نہ پڑے بڑے بڑے ظالم دشمنوں نے قرآن سن کے کہا کہ محاذ کلام البشر یہ دیکھ سمجھدار 7ویں چکر کے بعد فیصلہ کر کہ نہیں یہ جادوگر نہیں کرتا اتنا تو مجھے بھی اندازہ سننا چاہیے واقعات پیغمبر کے پہلے اور کہا کہ ایسا اتنا بڑا کہ آگے تو کیا خیال لے کے آیا جس پہ مکے میں ہنگامہ پیغمبر نے سورہ انعام کی آیت 151 152 153 تلاوت کی یہ آیتیں سنی بے اختیار نہ کہ اگر یہ میدان تم کے لے کے آئے اس کی سچائی میں کوئی شک نہیں ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان رسول اللہ گواہی دیتا ہوں سچا پورے اسلام کو خلاصہ کیا
السلام علیکم، آؤ میرے پاس، قرآن دعوت ہے، اسلام کو قرآن دعوت دے رہا، رسول دعوت دے رہا، آؤ میرے پاس، میں تمہیں بتاؤں کہ میں کیا پیغام لایا ہوں۔ 10 چیزیں اس نے بتائی، 5 چیزیں پہلی آیت میں، 4 چیزیں دوسری آیت میں، آخری چیز تیسری آیت میں۔ اور آج کے زمانے میں بھی یہ پیغام اتنا ہی ضروری ہے، 10 کی 10 چیزیں ایسی ہیں جو ہماری قوم کا اس وقت کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اللہ اسے کو بے شاید ہے کہ خبردار شرک نہ کرو، وَبِالْ وَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے احسان کو ماننا اور ان کی خدمت کرنا۔ اس کے بعد جو پورا حساب چل رہا ہے انشاءاللہ آیتوں کی تلاوت آج وقت نہیں ملا، کل تلاوت کر کے ترجمہ دو، تفصیل میں نہیں جاؤں۔ دنیا میں کئی جگہ پہ میں نے اشرف پڑھی، یہاں تو میرے پاس اس میں صرف 2 مجلس ہیں، کل اور پرسوں۔ آخری مجلس کا بعد اسی سے ربط دے کر لیکن ایک نیا ٹاپک، اسلام کیا ہے کیا؟ اسلام کبھی اس پہ غور کیا؟ کھاؤ وہ جو اللہ کھلائے، بیٹھے وہ جو اللہ کھلائے، رہو وہاں پہ جہاں اللہ رکھے۔ یہ مختصر اور اس کی تفصیل، اللہ کیا کھلانا چاہتا ہے، اللہ کیا پلانا چاہتا ہے، اللہ کہاں رکھنا چاہتا ہے۔ سورہ انعام کی وائد اس نے بے شمار کافروں کو مسلمان بنایا، پہلے سے مومن اور مسلمان ان آیتوں کو سنے تو تبدیلی آ کے آئے، سمجھ جائے گا کہ اسلام کیا ہے۔ اور کون سا اسلام، کون سے اسلام پہ ہم بات کر رہے ہیں؟ جو کائنات کی سب سے قیمتی چیز ہے۔ کیسے اندازہ ہو کون سی چیز قیمتی ہے کہ کون سی قیمتی نہیں؟ کیسے اندازہ ہو؟ اس کی قیمت دیکھتے نا، یہ 100 روپے کے، یہ 500 کے، یہ 1000 کے، 2000 اور کتنی ضروری ہے اس کیسے اندازہ ہوگا؟ ایک چیز ہے 5000 نہیں ہمارے پاس ہمیں چھوڑ، اور ایک چیز ہے 5000 نہیں آپ نے مکان بیچ کے خرید، اس کا مطلب یہ اتنی ضروری ہے۔ اسلام کتنا قیمتی ہے؟ اب کو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام کتنا قیمتی ہے کہ اس کے لیے اکبر کے طریقے میں بچی کا اسلام کی قیمت کا اندازہ اس بات سے کرے کہ کیا قیمت دی جائے گی اسلام کی۔ اسلام اتنا قیمتی ہے کہ اس کے لیے ابو الفضل بن عباس کے بعد اسلام اتنا قیمتی ہے کہ اس کے لیے معصوم علی اکثر کا جنت اسلام اتنا قیمتی ہے کہ رسول کے سینے پہ سونے والے حسین کے سینے میں گھوڑے برداشت۔ اسلام اتنا قیمتی ہے کہ جسے پھول کی چھڑی کبھی نہ لگی، اس سکینہ کے مساف میں دشمن کے تماچے برداشت۔ اور اسلام اتنا قیمتی ہے کہ اس کو بچانے کے لیے زینب کی اجازت غالباً اس سے بڑی کوئی قیمت کسی چیز کے نہیں دی جا سکتی۔ چادر زینب جس اسلام نے قربان کی، کتنا قیمتی ہے وہ اسلام۔ پورے دربار کے واقعے میں میرے مولا مجمع عام میں کوئی معجزات نہیں دکھایا، اور پورے انداز سے لگ رہا مولا کہ اللہ کا حکم بھی تھا، حسین کی خواہش بھی تھی کہ مجھے کربلا کا جہاد معجزے کی طاقت سے دیں، اپنی مضبوطیت سے، اپنے خون سے حسین جس مرحلے میں جاتے دو منٹ شاید دکھا سکتے، کہیں کوئی ایسا معجزہ نہیں دکھایا گیا جو مجمع عام پہ ہو سوائے ایک موقع، اور وہ موقع کیا جو آج کی تاریخ موقع یہ تھا کہ اسیروں کا لٹا ہوا قافلہ بابا نے خود پہنچ کے رک گیا۔ میرے مظلوم آقا نے منہ کے لہجہ ہوا تلاوت قرآن شروع کیا، لیکن کتنا بڑا معجزہ، سارا مجمع حیرت کے ساتھ جو دوڑ گیا، کٹا ہوا سر منہ کے لہجہ پر قرآن پڑھا۔ پورے کربلا کے واقعے میں کتنا بڑے مجمع کا معجزہ صرف ہے، اور اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حسین سب برداشت کر لے، یہ برداشت کرنا سرکار کہ میری زینب کے کھلے والوں پر نہ میرا بجلا اب بات کے بعد پورا کرنے اس کے لیے معجزہ نہ دکھائے، اللہ کے کلیجے میں پرچی ہو جائے معجزہ نہ دکھائے، کربلا کے 3 مہینے اور چلا جائے معجزہ نہ دکھائے، لیکن زینب کے کھلے والوں پر نہ میرا کی نگاہ پڑے، یہ حسین برداشت نہیں کر سکتا معجزہ دکھائے۔
اور وہ ابن زیاد کو بھی دیکھیے معلوم جب یہ قافلہ بازار کوفہ میں داخل ہمارے ساتھ تو جلدی سی دربار میں جاؤ جتنے جلدی جاؤ گے یہاں میں اور ابن زیاد کہتا ہے کہ سارے صاحب یہ قافلے کو بازار میں روک لو اور بہت دیر ہو گیا تم جو 2 وجہ بتاتا پہلی وجہ ابھی میرے دربار کی سجاوٹ حکم کر رہی ہے محمد کی نمازیاں بلبہ یہاں پہ چلتے سورج کے نیچے پہلی بنا کے وہاں گھوموں میں ہیں نہ میرے دربار کی سجاوٹ ابھی مکمل ہے اور دوسری وجہ کہتا ہے میرا دل نہیں بھرا کر یہ قافلہ ایک نظر گزر گیا اتنی دور روکو اتنی دیر روکو کہ کوفے کے ہر شخص کی نگاہ محمد کی نمازیوں میں پڑ جائے آقا حسین سے بتا دو نئی بات بتائیے میں توہین کسی کی نہیں کر رہا ہوں ہر ایک کی ذمہ داری اللہ نے ادا کر دی آقا حسین کے بتا دوں ہم کو قافلے میں آقا سجاد تو ہے نا جو امتحان اللہ نے بات سے نہ لیا وہ امتحان اس غیر پر بیٹے کو دینا پڑ رہا تبھی تو جب ایک راوی نے سوال کیا تھا مولا سجاد میں اس دن ابن زیاد کے دربار میں تھا جس دن آپ کا چچا مسلم ابن عقیل گرفتار نظر آیا ہے مسلم زخمی تھے اور گرفتار تھے لیکن اللہ کا کیا خیال تھی بازو بندے سینہ کھڑا کمر سیدھی چہرہ اٹھا ہے ابن زیاد کی آنکھوں میں ہنکے ڈال کے بات کر رہے مولا میں اس دن کے دربار میں تھا جس دن آپ لائے گئے تھے مولا آپ کا سینہ سکڑا ہوا ہے کمر جھکی ہوئی ہے چہرہ زمین کی جانب میں نگاہیں بلند نہیں ہوتی ہے مولا نے یہ مانا کہ آپ کا چچا بہت بہادر ہے لیکن آپ کا ایمان زمانہ ہے اپنے چچا سے بہادر وہ اس طرح کیوں آئے آپ اس طرح کیوں آئے آیا کا چچا پھر اختیار فریاد کی ہے سوال کرنے والے اس نے میرا کلیجہ زخمی کر دیا یقیناً میرا چچا دربار میں قید ہو کے آیا تو سینہ پتا تھا کمر سیدھی تھی تو کیا اکیلا آیا تھا لیکن آج جب میں دربار میں آیا تو محمد کی نوازیاں مجھے میرے مضمون معلومات میں کہ صالحین کے امتحان کا معلوم جسے کربلا نے اتنا ظہیر اڑایا جتنا کوفہ اور شام میں وسا ہے اور مجھے عقیدہ بنی ہاشم شریف عبد الحسین زینب کبریٰ کے امتحان کا معلوم جتنے مومنین اور مومنات آج کی مجلس میں انہیں خبر حسین کے علاوہ دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ اور خدا بتا دنیا بھر میں جہاں جہاں حسین کا نام دینے والے اور حسین کے نانا کے دین پہ عمل کرنے والے مومنین اور مسلمین ہیں خاص طور پر پارا شراب ریائی خان فلسطین کے غزہ میں ہمارے مسلمان بھائی خدا بتا ان تمام مظلوموں کی مدد کرواؤ اور انسانیوں کو نہیں سونا خدا بتا پیدا کے آنسو بہانے والوں کے آنسوؤں کا واسطہ ان کی ساری تمنائیں ساری حالتیں ساری دعائیں خصوصاً ہمارے تمام مظلومین کی مغفرت فرما ہمارے تمام بیماروں کو خاص طور پر اگر کوئی مجلس میں بیمار شفا کل کی لگا خدا بندہ جو بے اولاد ہے صاحب اولاد نرینہ فرما جنہیں روزی روزگار میں جب تو کوئی مسئلہ ہے ان کی اس پریشانی کو دور فرما جو بچے امتحان دے رہے ہیں انہیں اس امتحان میں کامیاب و کامران فرما ہم سب کو آخرت کے امتحان میں کامیاب و کامران فرما خدا بندہ ان مطالب کے انتقام کے لیے حسین کے وارث و اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور خیبر میں ہمیں امام کی تیاری اور بعد ظہور امام کا سپاہی بننے کی توفیق فرما ربنا تقبل منا انك انت